Assalamu alaikum dear students, you are watching the Spirit Science Academy official. Today we will discuss book number 3, poem Ozymandias from first year English. Here are some main key points of this poem. Number 1, pride hath a fall. This is very important. And another is, death is the best leveler. Self-praise is sometime become a disease. Life is very merciless. Time suddenly changes everything of a man's life. Irony is also found in this poem. Let's start our lecture. In this part of the poem, we have line number 1 to 7. And before starting this lecture, it is point to be noted that this poem is called sonnet. If you don't know the meaning of sonnet, so I am telling you that the poem which have 14 lines is called sonnet in English poetry. This poem is also an example of sonnet. So let's start our today's lecture. The poet says that he met a traveler. He is saying that I met a traveler from an antique land. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک قدیم زمین سے آنے والے ایک مسافر سے ملا. Who said, جس نے کہا, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. یعنی شاعر کو ایک مسافر ملا جو قدیم زمین سے آ رہا تھا اور اس نے اسے کہا کہ میں نے دو بہت بڑی دراز قامت بغیر دھڑ کے جو ہے وہ ٹانگیں دیکھیں جو صحرا کے اندر کھڑی تھیں. نیئر دیم آن دا سینڈ, ریت کے اوپر ان کے قریب یعنی ان ٹانگوں کے قریب, ہاف سنک آدھا ڈوبا ہوا, شیٹرڈ وزیج لائز, مسخ شدہ چہرہ پڑا ہوا تھا پتھر کا, ہوز فراؤنڈ, جس پر تیوری بھی چڑھی ہوئی تھی, اینڈ رنکلڈ لپ, اور لائنوں والے لپس تھے یعنی کہ اس کے ہونٹوں کے اوپر رنکلز موجود تھیں, اینڈ سنیئر آف کولڈ کمانڈ, اور سرد مہری کے آثار جو احکامات دینے کے وقت انسان کے چہرے پہ بنتے ہیں وہ بھی اس پتھر کے چہرے پر موجود تھے. ٹیل دیٹ, یہ ساری چیزیں بتاتی تھیں کہ اٹس اسکلپٹر, کہ اس کے مجسمہ ساز نے, ویل دوز پیشن ریڈ, اس بادشاہ کے جذبات کو بڑی خوب طریقے سے پڑھا, اور پھر اس نے کیا کیا, وچ یٹ سروائیو, جو ابھی بھی باقی تھے اس پتھر کے اوپر, اسٹیمپڈ, نقش کر دیے گئے تھے, آن دیز لائف لیس تھنگس, اس بے جان چیز کے اوپر. یعنی اس کے اندر وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک شخص شاعر کو ملا, اس نے کہا جی میں نے ریگستان کی ریت کے اوپر میں نے ایک مجسمہ دیکھا جس کا چہرہ جو ہے وہ اپنی باڈی سے علیحدہ ریت کے اوپر گرا ہوا تھا اور آدھا ریت کے اندر ڈوبا ہوا تھا, اور اس کے ہونٹوں پر جو تھے وہ آثار موجود تھے, اس کے چہرے کے اوپر تیوری بھی موجود تھی. یعنی جو مجسمہ ساز تھا اس نے بڑے بہترین طریقے سے اس جو بادشاہ تھا جس کا اس نے مجسمہ بنایا تھا اس کے تمام تاثرات اس نے پتھر کے اوپر تراشے ہوئے تھے. یعنی پتھر کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو بادشاہ جس کا یہ مجسمہ ہے وہ کس قدر جو تھا وہ نفرت کرتا تھا, یا کس طرح حکم دیتے ہوئے اس کے چہرے کے اوپر تیوری چڑھتی تھی. وہ تمام چیزیں جو مجسمہ ساز تھا اس نے بڑے بہترین انداز سے اس چیز کے اس مجسمے کے اوپر ان کو ثبت کیا تھا. اب ہم لائن نمبر 8 to 14 پڑھیں گے. دا ہینڈ دیٹ موکڈ دیم اینڈ ہارٹ دیٹ فیڈ. اس لائن کے اندر وہ جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ موکڈ کا یہاں پہ مطلب مذاق اڑانا نہیں ہوگا, بلکہ یہاں پہ اس کے مطلب ہوگا کاپی کرنا. یعنی مجسمہ ساز نے بڑی بہترین انداز سے اس کے دلی جذبات کو کاپی کیا ہے اس مجسمے کے اوپر, پتھر کے مجسمے پر. اینڈ آن دا پیڈسٹل دیز ورڈز اپیئر, اور اس کے پائیدان پر یہ الفاظ نمودار تھے, مائی نیم از اوزیمینڈیاس, کنگ آف کنگس, میرا نام اوزیمینڈیاس, بادشاہوں کا بادشاہ. لک آن مائی ورکس, اے نوجوانوں میرے کاموں کو دیکھو, ای مائٹی, کتنے عظیم میں نے کام کیے,
اینڈ ڈیسپیئر اور پھر مایوس ہو جاؤ. یعنی یہاں پہ مایوس ہونے سے مراد یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے عظیم میں نے کام کیے ہیں آپ ان کو نہیں کر سکتے، آپ صرف مایوس ہی ہو سکتے ہیں. نتھنگ بسائڈ ریمینز، لیکن یاد رکھو باقی کچھ نہیں بچتا. راؤنڈ دا ڈیکے، سوائے تنزل کے، یعنی ہمیشہ عروج کو زوال ضرور آتا ہے. آف دیٹ کلوسر ریک، اس شکست خوردہ مجسمے کے اوپر. باؤنڈ لیس اینڈ بیئر، وسیع و عریض، لک و دک جو ہے وہ، اور وہ وہاں پہ ان ڈھکا ہوا پڑا ہے. دا لون اینڈ لیول سینڈ اسٹریچز فار اوے، اور دور دور تک چٹیل صحرا ہی ہے، میدان ہی ہے، اور سوائے وہاں شکست خوردی کے احساسات کے اور وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ تھی ہماری آج کی پوئم، جو کہ اتنی مشکل بھی نہیں تھی. اس کا سارا پیرافریز آپ کو کوشش کی ہے آسان الفاظ میں سمجھانے کی، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے. مزید اس طرح کے لیکچرز دیکھنے کے لیے ہماری پلے لسٹ، چینل کی پلے لسٹ کو ضرور وزٹ کریں. وہاں اور بھی دیگر سبجیکٹس کے آپ کو لیکچرز ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.